روایت ہے اور ہم نے یہ بہت زیادہ جو روایات پڑھی ہیں ان میں سے یہ ایک روایت ہے جس کو میں نے کثرت سے کئی بار آپ کے سامنے ذکر کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نَدَّرَ اللّٰهُ امْرًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ۔ فرمایا کہ نَدَّرَ اللّٰهُ امْرًا سَمِعَ مِنَّا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن رکھے جو ہماری احادیث کو، ہماری باتوں کو سنتا ہے، جو ہماری حدیث کو سنتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے۔ فَحَفِظَهُ، وہ اسے سن کر اسے یاد کرتا ہے، فَحَفِظَهُ، اسے حفظ کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کا محفوظ کرنا کس بنا پر ہوتا ہے؟ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، تاکہ وہ اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ یعنی علم کے اندر آپ یہ دیکھیں، آپ باقی تمام شعبہ زندگی میں کہیں بھی چلے جائیں، کبھی بھی جو استاد ہوتا ہے وہ اپنا گر نہیں دیتا، لیکن دین ایک ایسا واحد، علم ایک ایسا واحد شعبہ ہے، چاہے دین کا ہو چاہے دنیا کا ہو، استاذ یہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد جو ہے مجھ سے آگے نہیں تو کم از کم مجھ جیسا ضرور ہو جائے۔ علم کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ استاد جو ہے علمی اعتبار سے کہیں بھی ہو، وہ اس میں کہیں بھی چھپاتا نہیں ہے کوئی بات۔ اس لیے یہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو میری احادیث کو سنتا ہے، پھر انہیں یاد رکھتا ہے تاکہ وہ دوسروں تک اسے پہنچا سکے۔ اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، آخری جملہ بہت کمال کا ہے، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَحْفَظُ لَهُ مِنْ سَامِعٍ۔ اس ایک جملے کو سنانے سے پہلے میں بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بخاری میں، صحیح بخاری میں بہت ساری روایات ہیں، اور جو اس کا اسلوب ہے وہ بڑا کمال کا ہے کہ کیوں یہ کہا گیا کہ دوسروں کو سنا دو۔ اس ایک جملے کو جو میں نے آخر میں ذکر کرنا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم منی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ کہاں؟ منی میں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی وہاں کی حاضری عطا فرمائے۔ اچھا، ایک سوال اگر کیا جائے، اب سارے، کوئی تھوڑا سا بھی عقل اور شعور رکھنے والا اسے جانتا ہے، کسی سے بھی سوال کریں آج دن کون سا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے۔ اس سے اگلا سوال کیا جائے کہ بھئی یہ جگہ کون سی ہے، یہ شہر کون سا ہے، بچے کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ مہینہ کون سا ہے، یہ بھی ہر ایک جانتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے مجمع میں ارشاد فرماتے ہیں، اتدرون ای یوم ھذا، تم جانتے ہو آج دن کیا ہے؟ جبکہ دن تھا 10ویں تاریخ کا، منی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھتے ہیں آج دن کیا ہے؟ پتہ ہے صحابہ نے جو جواب عرض کیا، انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ کسے نہیں پتا آج دن کون سا، سارے کے سارے پہنچے ہوئے ہیں ایک جگہ پر عبادت کرنے کے لیے اکٹھے ہیں، سب کو پتا کہ آج یوم نحر ہے، بتا سکتے ہیں، لیکن اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو چاہیں گے آج کے دن کو نام دینا چاہیں گے دے دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ای شہر ھذا، جو دوسرا سوال کیا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس کا بھی جواب یہی دیا۔ تیسرا سوال آپ نے کیا، ایو بلد ھذا، کس شہر میں ہو، کون سا شہر ہے یہ؟ عرض کرتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رسول کریم علیہ السلام سے جو معاملہ ان کا تھا، جو تعلق تھا، اس کی نوعیت کیا تھی، کہ
اور الفاظ ہیں یہ احادیث طیبہ میں، یہ الفاظ ملتے ہیں کہ ہم اس لیے خاموش تھے کہ آپ جو چاہیں گے نام رکھ دیں گے، آپ اس دن کا کوئی اور نام رکھنا چاہتے ہیں اس لیے آپ یہ پوچھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے پوچھنے کا اور مقصد تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ جب یہ ساری باتیں ہو چکی تو فرمایا، کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں؟ اور کیا یہ شہر محترم نہیں؟ اس کے بعد جو آپ نے ایک جملہ کہا کہ یاد رکھو تمہارا مال اور تمہارا خون، جس طرح یہ دن محترم ہے، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، جس طرح یہ جگہ محترم ہے، اللہ نے تمہارے آپس میں ایک دوسرے کا خون اور مال بھی اسی طرح محترم قرار دے دیا ہے۔ اب آخر میں جو فرمایا کہ اے میرے صحابہ الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو عرض کرنے لگے نعم، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے عرض کی، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر اب جس کو ہم نے اس حدیث کے ساتھ جوڑنا ہے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ جو یہاں نہیں آیا ان تک یہ باتیں پہنچا دے۔ آخری جملہ میں پھر بعد میں ذکر کروں گا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام علیہم رضوان نے کوئی ادا اللہ کے نبی علیہ السلام کی رہنے دی؟ آپ کا مسکرانے کا معاملہ ہو، اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہو، آپ کے سفید بالوں کی گنتی تک صحابہ کرام علیہم رضوان نے لوگوں کے سامنے ذکر کی۔ سواری پر بیٹھنا، شاید اتنا ہم کسی کو نہ دیکھتے ہوں، اپنے ماں باپ کو نہ دیکھتے ہوں، ہم نہ جانتے ہوں۔ ہمارے ہاں میاں بیوی اکٹھے کئی سال گزار دیتے ہیں، پھر نہیں پتہ چلتا ایک دوسرے کی پسند و ناپسند کا۔ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک عرصہ گزار دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہمارے ماں باپ کو کیا پسند ہے۔ یاد ہے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا، ایک بزرگ واقعہ سنا رہے تھے کہ گوشت پکا تو بچوں نے نا جو گردن کا گوشت تھا نا وہ ماں کی پلیٹ میں ڈالا، کہنے لگا ماں کو یہ بڑا پسند ہے۔ تو باپ نے کہا چلیو تم تو یہی نہیں پتہ لگا ماں نو یہ کیوں پسند سے گا۔ یہ جملہ بہت اہم ہے، تم تو یہ نہیں سمجھ سکے کہ ماں نے یہ کیوں پسند کیا تھا، ماں اس لیے کہ اس میں ہڈی زیادہ ہے، تو ماں نے وہ اٹھا لیا تاکہ تم جو ہو وہ گوشت کھا سکو۔ تمہیں تو یہی نہیں پتا کہ ماں کی پسندیدہ چیز کیا ہے۔ تو ہم تو اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن رسول کریم علیہ السلام کے یہ صحابہ، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کوئی ایک ادا، کوئی معاملہ سفر کا ہو، حضر کا ہو، جہاد کا ہو، گھر میں ہو، بیماری کے عالم میں ہو، صحت کے عالم میں ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو رہنے دی ہو۔ پھر اس کے بعد ہم محدثین کو دیکھیں، امام مالک، امام دار الہجرہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جن کی ہم مسند پڑھ رہے ہیں، تو یہ سارے جو ائمہ ہیں، امام شافعی، اور پھر اس کے بعد آپ محدثین کے نام گنتے چلیں، صرف صحاح کے نام لے لیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، انہوں نے کوئی ایک ادا بھی رہنے دی، سب کا سب جو تھا وہ محفوظ کر دیا تاکہ آنے والے لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک یہ باتیں پہنچاؤ۔ اچھا، اگلا جو جملہ ہے جس کو میں نے رکھا تھا آخر کے لیے، وہ کیوں؟ اس لیے فرمایا، ایک مختصر جملہ فرمایا، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَحْفَظُ لَهُ مِنْ سَامٍ، فرمایا اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بتانے والوں سے زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے اس کی نگاہ وہاں تک نہیں جاتی جو سننے والے کی نگاہ جا رہی ہوتی ہے، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بتانے والے کا شاید حافظہ تھوڑا ہو اور سننے والے کا حافظہ مشاہدہ سنانے والے سے زیادہ ہو۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیے، سب نے یہ بات بھی اپنے سامنے رکھی کہ شاید ہم نے اس کو کم سمجھا ہے، جن کو ہم سنائیں گے وہ ہم سے زیادہ سمجھنے والے ہوں گے۔ یہ جملہ اب کہاں سے چلا کہ وہ اسی لیے کہا نا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے۔
مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کیا سبق دیا؟ ہمیں نہیں پتہ دن کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ مہینہ کون سا ہے، ہمیں نہیں پتہ جگہ کون سی ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اب اس کے بعد پھر ہر محدث نے جمع کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، دعا دی ہے ایک تو، اور دوسری جو اہم بات ہے شاید بعد والے ہم سے زیادہ جاننے والے ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہوتی، شاید بعد والے یا جن کو ہم سنا رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہوں۔ آپ تاریخ میں اگر دیکھیں تو امام بخاری علیہ رحمہ کا نام امیر المومنین فی الحدیث کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے اساتذہ کو کوئی جانتا ہے؟ امام مالک کے اساتذہ کو کوئی جانتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے اساتذہ کو کوئی جانتا ہے؟ جتنا ان کو شہرت کا مرتبہ اور مقام ملا، ان کے پڑھانے والوں کو دنیا اس طرح نہیں جانتی، جنہوں نے یہ جوہر تراش کے دنیا کے سامنے رکھے، جنہوں نے یہ ہیرے دنیا کو دیے۔ پھر انہوں نے جو کام کیا وہ صرف اور صرف اس لیے کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی، اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو میری احادیث کو سنتا، میری حدیثوں کو سنتا، میری بات کو سنتا۔ تو ہم یہ کام کر رہے ہیں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اگلا جو مرحلہ ہے فحفظہ کا، کہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور دوسرا پھر اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں یہ دعا کریں جن کو ہم سنا رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ دین کا کام کرنے والے بن جائیں۔ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ کیونکہ اگلی جو نسل ہے نا اس کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو زیادہ ضرورت ہے۔ آپ احادیث کی کتابیں دیکھیں، کئی کتابیں، تو حیران ہو جاتا ہے بندہ، انہوں نے اس دور میں کام کیا جب کاغذ قلم نہیں تھا، اتنا عام نہیں تھا۔ آج کے دور میں تو لکھنا کوئی مشکل کام نہیں، اس دور میں یہ لوگ لکھ کر لوگوں کے سامنے اور سفر کر کے ایک کے پاس جا کے انہوں نے کیوں لکھا؟ آخر ان کو تو یاد تھی نا احادیث، انہیں تو یاد تھی، ان کی تو زندگی سے ہی گزر سکتی تھی، وہ تو اپنی زندگی گزار سکتے تھے، اتنے سے علم میں ان کو کسی کے پاس جانے کی حاجت نہیں تھی، لیکن انہوں نے سب کچھ لکھا، آنے والی نسلوں تک محفوظ کر کے ان تک یہ پیغام پہنچایا کہ اب تمہاری ذمہ داری شروع ہو گئی، ہماری ختم ہو گئی، ہم اپنی زندگی گزار کر یہ خزانہ تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ تو ہمیں آج اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ان ائمہ محدثین نے جو محنت کی ہے، یا اللہ اس محنت کو ہمیں مزید آگے بڑھانے کی، اس مشن کو مزید آگے بڑھانے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ خیر والا وقت اللہ سے یہ دعا ضرور مانگیں، ہم سے اللہ دین کی خدمت کا کام لے لے، دین کی تبلیغ کا کام لے لے۔ آمین ثم آمین۔